अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ माह ज़िलहिज्जा का एक बहुत ही ख़ास अमल। इस बकरीद के मुक़द्दस महीने में आप इस अमल को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी नेमत से ज़रूर नवाजेगा। अगर आप औलाद के लिए परेशान हैं, औलाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपकी ख्वाहिश सिर्फ़ यही है कि बस औलाद मिल जाए, तो आप परेशान मत होइए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह इस मुक़द्दस महीने की बरकत से आपको औलाद मिलेगी। इसलिए कि इस महीने को निस्बत है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा कि आपको 80 साल तक कोई औलाद नसीब नहीं हुई। 80 साल की मुद्दत गुज़र गई, आपको कोई बेटा कोई बेटी नसीब नहीं हुआ। लेकिन ये भी हकीकत है, दिल को जो सुकून मिलता है वो औलाद की दौलत से मिलता है। गाड़ी बंगला सब रखा रह जाता है, इंसान को खुशी नहीं मिलती। असल खुशी जब मिलती है जब उसकी गोद में बच्चे खेलते हैं। असल खुशी जब मिलती है जब उसका आंगन बच्चों की चहचहाहट से महकता है। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे, इंतज़ार करते रहे अल्लाह की रहमत का। और हमें और आपको भी अल्लाह पर भरोसा रख कर अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हालात ये हैं, अगर 6 महीने हमल न ठहरे शादी के बाद, अगर 6 महीने हमल न ठहरे तो फिर आस पास के रहने वाली बुढ़िए और लड़के के दोस्त व अहबाब सब उसकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, ताने कसना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा भाई, किसी की मजाक मत बनाओ, जो औरों की मजाक बनाता है उसकी भी मजाक बन जाती है। किसी का दिल न दुखाओ, जो औरों का दिल दुखाता है वो भी परेशान रहता है। लिहाजा अगर आपके पास औलाद है तो आप बे औलाद को ताना न दें कि तुझे तो औलाद नसीब होगी नहीं, इसलिए कि तुम्हारे इख्तियार में नहीं है औलाद देना या न देना। औलाद देना या न देना ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। जिसने तुम्हें औलाद दी है वो इस भाई इस बहन को भी दे सकता है जो औलाद के लिए तड़प रहा है। नाज़रीन इकराम, बस आप ये ख्याल रखें, कभी भी खुदाए पाक की शान में कोई नाज़ेब अल्फाज न कहें। ऐसा होता है कि इंसान परेशान जब होता है, दर दर की ठोकरें खाता है, तो न जाने अपनी ज़ुबान से क्या क्या कह देता है और वो हद से गुज़र जाता है। यहाँ तक कि खुदाए पाक की शान में तौहीन करके वो अपने ईमान को भी खो बैठता है। देखिए, सबसे बड़ी दौलत जो हमारे आपके पास है वो ईमान की दौलत है। बाकी दुनिया की दौलत, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बिल्डिंग मकान हो, गाड़ी हो, चाहे वो औलाद की नेमत हो, औलाद वाली दौलत हो, ये सब फ़ानी हैं। ईमान ये एक ऐसी दौलत है जो हमारे साथ हमारे कब्र में भी जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाना है। लिहाजा हकीकत है कि औलाद की तमन्ना हर इंसान को होती है। तमन्ना कीजिए, अल्लाह से दुआएं मांगिए, लेकिन ऐसा मत होने दीजिए कि औलाद की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपका ईमान जाता रहे। ईमान को बचाकर फिर आप अल्लाह से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह कबूल होगी। अगर दुनिया में कबूल ना भी हुई तो आप बिल्कुल मायूस ना हो। मैंने हदीसों के अंदर पढ़ा है, जो जो दुआ बंदा या बंदी मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह या तो उनकी मांग के मुताबिक उन्हें अता कर देता है। जो वो मांगते हैं या तो वही अल्लाह दे देता है, या अल्लाह उसके बदले में कुछ और दे देता है। यूँ समझे, हमने मांगा तो बेटा था, अल्लाह ने बेटी दे दी, या हमने मांगी तो बेटी थी, अल्लाह ने बेटा दे दिया, या हमने मांगा तो हमने माल था, पैसा था, लेकिन अल्लाह ने औलाद दे दी, हमने औलाद मांगी थी, अल्लाह ने पैसा दे दिया। बहरहाल एक तो ये कि हम जो मांगते हैं हमें वही मिल जाता है, एक दुआ तो ये होती है। दूसरी दुआ कबूलियत की ये होती है कि हमने जो मांगा वो तो ना मिला, लेकिन हमें कोई और अल्लाह की नेमत मिल गई। और तीसरी दुआ ये होती है कि ना हमें जो हमने मांगा वो मिला और ना उसके बदले में कुछ और हमें मिलता हुआ दिखाई दिया, तो हम मायूस हो जाते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। याद रखिए, अगर आपको जो आपने मांगा वो नहीं मिला या उसके अलावा कुछ और नहीं मिला तो बिल्कुल भी मायूस मत होइए। हदीस मुस्तफ़ा है, जो बंदा मोमिना अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी हर दुआ को उनके नाम आमाल में महफूज कर देता है, उनकी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है। और जब हिसाब व किताब होगा,
جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو یہ تمام دعائیں نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اس وقت ہر انسان سوچے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مزہ ہی آ جاتا، آج بیڑا پار ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ جو ہمارے آپ کے لیے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، صبر سے کام لیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تانا دیتا ہے تو آپ اس سے بحث نہ کریں، اس کے منہ نہ لگیں، بس اتنا کہہ دیں کہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ چاہے گا عطا فرما دے گا۔ آپ کی شادی کو اگر 10 سال بھی ہو گئے تو پریشان مت ہوئیے، حضرت ابراہیم کی تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ آپ کو 80 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تھا، اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کی ذات سے امید تھی، بھروسہ تھا، اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بتاتے ہیں اس مہینے میں آپ کو کرنا کیا ہے۔ گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر مہمان بن کے تشریف لائے ہیں تو ضرور اپنی محبت کا ثبوت دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ہر ویڈیو میں ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا نام لے کر دعا کرتے ہیں جو کمنٹ میں ہم سے بولتے ہیں، کمنٹ باکس میں دعا کے لیے لکھتے ہیں۔ کچھ بھائیوں کے کمنٹ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں دعا کے لیے، ہم آخر میں ان کا نام لے کر دعا کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا نام بھی اس میں شامل ہو۔ آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں اور پریشانی لکھ دیں، انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں۔ اور دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا میں یہ کہتا ہوں کہ دعا ایک ایسی چابی ہے جو قسمت کے بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، اور اب آپ عمل سنیں، وظیفہ سنیں، کرنا کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے ماہ ذی الحجہ، یعنی قربانی کا مہینہ۔ اس مہینے کو نسبت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے۔ ان دونوں ہستیوں کے وسیلے سے، ان اللہ کے نبیوں کے وسیلے سے ہمیں اس مہینے میں اللہ سے اولاد مانگنی ہے۔ کس انداز میں مانگنی ہے، پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے دعا کرنی ہے، یہ سب باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے اور ایسی صورت کا عمل ہے جو ہمارے بچے کو یاد ہوتی ہے۔ قل هو اللہ شریف ہر انسان کو یاد ہوتی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے وہ آپ سن لیں۔ آپ کو پورے مہینے میں 3 دن یا 7 دن آپ عمل کر لیں، 3 دن کر لیں یا 7 دن کر لیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں اور 11 دن بھی کر سکتے ہیں، جتنا وقت آپ کو مل جائے اور جس کو آپ آسانی سے کر سکیں وہ کر لیں۔ اور اس عمل کو عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین، آپ کو کرنا یہ ہے، آپ کو شام کے وقت یعنی مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے، جب عشاء کی نماز سے یا مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے پاس ایک گلاس میں پانی رکھ لیں، اور ایک گلاس میں پانی رکھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے، جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر لیں۔ پھر آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، قل هو اللہ احد کی صورت پڑھنی ہے 111 مرتبہ، 111 مرتبہ آپ قل هو اللہ شریف پڑھیں اور پھر پانی پہ دم کر دیں۔ پھر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر پانی پہ دم کر دیں۔ یہ پانی آپ کو پی لینا ہے۔ اگر شوہر بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو دونوں پی لیں، اور اگر بیوی نے عمل کیا ہے، شوہر باہر ہے تو بیوی پی لے، اور شوہر بھی چاہے تو شوہر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں کریں گے تو اور بھی زیادہ کارگر ثابت ہوگا، اور اگر دونوں نہیں کر سکتے، ایک ہی کر سکتے ہیں تو ایک ہی کر لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے حضرت ابراہیم کا صدقہ، حضرت اسماعیل کا صدقہ اللہ اس مہینے کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ پھر ناظرین کرنا کیا ہے، آپ کو یہ پانی پی لینا ہے۔ دونوں ہوں تو دونوں آدھا آدھا پانی پی لیں، اور جب دونوں ساتھ ہوں تو جسمانہ تعلقات بھی اس مہینے میں قائم کرتے رہیں تاکہ برکتیں حاصل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت مچل جائے اور اللہ اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دے۔ ناظرین اکرام، یہ 1 دن کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے دن مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اسی طرح تیسرے دن، یہ 3 دن آپ اگر لگاتار یہ عمل کر لیں اور ان 3 دن کے درمیان آپس میں جسمانہ تعلقات، وظیفہ زوجیت بھی ادا کریں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ اولاد کی نعمت سے نواز دیے جائیں گے۔ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے
اور میں گزارش کرتا ہوں آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اس لیے کہ ہم جہاں پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں، ہم اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھ کے تھوڑی سی محنت یہ بھی کر لیں۔ ہاں میں مانتا ہوں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن اتنا بھی نہیں لگے گا کہ آپ کر نہ سکیں، کر سکتے ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان عمل ہے۔ اس لیے قل ہو اللہ شریف سب کو یاد ہے، اور 111 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ آپ اس عمل کو کر لیں گے، تو آپ ضرور کریے گا۔ ان کا نام سن لیجیے، ہمارے ایک بہن ہیں حیدرآباد سے، نام ہے مریم۔ انہوں نے کہا ہے کہ قریب 3 سال گزر گئے، ابھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس میری بہن کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ وار الہ پروردگار اس بہن کو حضرت ابراہیم کے وسیلے سے، حضرت اسماعیل کے وسیلے سے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اور ایک بہن ہے مدھیہ پردیش سے،